اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 سٹارٹ کریں گے ہم، اور دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا اب تک، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ پوری رکوع ایسے چلے گی۔ اور خرچ کرنے پر بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم کو بہت ساری چیزوں کی انٹروڈکشن دیا، حکم دیا، سمجھایا بھی، کہیں بریفلی بھی اور کہیں بہت تفصیل سے بھی، کیونکہ آگے بھی اس کی تفصیلات آپ کو ملتی رہیں گی پورے قرآن میں۔ لیکن جب سٹارٹنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کو بیسک پوائنٹس بتائے اسلام کے، اس میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت نظر آتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریفیں بتائیں خرچ کرنے والے کی، اور کتنے انعامات بتائے کہ اس کو اگر ڈپریشن، فرسٹریشن، انزائٹی، خوف، ان سب سے دور رہنا ہے تو اس کو خرچ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور خرچ کرنے سے اس کی زندگی بہت بہتر ہوگی، سکون میں آئے گی، ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور اس کی آخرت بھی بہت پیاری ہوگی۔ تو دیکھیں بہت خوبصورت آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی یہاں پر خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی خوب خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ میرے تنگ دل کو اللہ تعالیٰ کھول دیں کہ میں جتنا بھی خرچ کروں مجھے لگے نہیں کہ کوئی میں نے بہت زیادہ خرچ کر لیا اللہ تعالیٰ، اور مجھے آپ کی راہ میں خرچ کر کے بہت مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا مقصد یہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب دیکھیں کہ جو آج ہماری آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 264، وہ بھی پچھلی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ احسان جتا کر یا اذیت دے کر تم لوگوں کے اوپر بہتر ہے کہ تم خرچ نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ یعنی کسی کو باتیں سنا کر، کسی کو بار بار اذیت دے کر کہ میں نے تم کو یہ دیا اور کچھ بھی دے دو تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، تو یہ بہت غلط بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت پکڑ کر رہے ہیں۔ اور آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہیں تم باطل کرو صدقوں کو تمہارے، یعنی آپ خرچ بھی کرتے ہو اور باطل بھی ہو جاتا ہے وہ، یعنی اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اللہ کہہ رہے نہ تم خرچ کرو، اور اب پتہ چل رہا ہے کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے ہمارا صدقہ، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ لیکن دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کسی کو دیتا ہے نا تو بہت زیادہ اس پر احسان جتاتا ہے، بہت زیادہ اس کو باتیں سناتا ہے، بہت زیادہ استغفر اللہ کبھی اس کو جھڑک دیتا ہے۔ اگر ہمارے نیچے والے لوگ ہی ہوں، بیچارے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، جس کو بھی ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت سپیریئر، ان کو بہت ہی کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اذیت دے کر، احسان جتا کر، اذیت دے کر، یہ دو چیزیں نہیں کرنی کہ اس کو بولو کہ میں نے تو تجھے یہ دیا، میں نے تو تم کو یہ کیا، اور اذیت دے کر اس کو سنا کر کہ تم کو تو شرم نہیں آتی، تم تو لے کے بیٹھ جاتے ہو، تم کو تو احساس نہیں ہوتا، بس مانگتے رہتے ہو۔ یہ دیکھیں ہم سب کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اس پر بھی اوپر بھی ہم نے کافی آپ سے ڈسکس کیا کہ فیملی میں کس طریقے سے اگر فیملی والوں پر خرچ کیا جاتا ہے تو اس کو کیسے دبا کر رکھتے ہیں، اور اپنے نوکروں پر اور اپنے نیچے والوں پر خرچ کیا جاتا ہے تو اس کو بیچارے کو سارا دن کی ایک اذیت دیتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی بری لگتی ہے کہ آپ کا ذات کا پیسہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ورنہ میں اور آپ بھی آج ان کی جگہ کام کر رہے ہوتے، ان کی جگہ بھیک مانگ رہے ہوتے، ان کی جگہ بھیک کو تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ ان کو تو ہم سپورٹ ہی نہیں کرتے، لیکن ان کی جگہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں گے، آپ کے نیچے ہونے پر، آپ کے نوکر ہونے پر مجبور ہوں گے، آپ کے غریب رشتہ دار ہونے پر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سپیریئر رکھا ہے، ورنہ آپ بھی ان سب کی جگہ ہو سکتے تھے، تو آپ پر بھی آزمائش ہے کہ آپ اپنی زبان کو کتنا کنٹرول کرتے ہو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے اس کو اپنی احسان جتانے کے لیے دیا ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے جب دیا ہے نا، جب یہ سوچ کے آپ اس کو دو گے نا کہ میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، اب یہ نوکر میرے پاس کام کرے یا نہ کرے، یہ کچھ بھی کرے، لیکن میں نے تو اللہ کی ذات کے لیے رحم کھا کے دیا ہے نا، میں اس کو نہیں سچاؤں گی اللہ تعالیٰ، میں آپ سے اس کا انشاءاللہ اجر مانگتی ہوں، اور اللہ سے اجر مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے باتیں سنا دی تو اللہ آپ کو آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اپنے صدقات کو باطل نہیں کرو،
احسان جتا کر اور اذیت دے کر، یعنی قیامت کے دن آپ دنیا میں خرچ کرو گے، لاکھوں دے رہے ہوگے، لیکن اگر آپ نے کسی کو اذیت دے دی تو قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں آپ کو اس کا اجر دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کلذی، مانند اس شخص کے جو، یعنی یہ جو احسان جتاتا ہے، جو لوگوں کو باتیں سنا سنا کر اذیت دیتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو وہ خرچ کرتا ہے، ينفق مالہ، وہ جو خرچ کرتا ہے مال اس کا، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو اپنا دکھاوا کرتا ہے کہ فیملی میں تو دیکھو اپنے ان کا خیال رکھتا ہوں، اپنے بھائی کے بچوں کا خیال رکھتا ہوں، ہاں ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، میں تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہوں، میں نے ہی تو ان سب کو بزنس پہ لگایا ہے، بہت اس طرح کا میں نے دیکھا ہے۔ اور اگر میں اور آپ بھی کہیں دکھاوا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم کو ریاکاری سے بچائے۔ جیسے بھی کسی جاننے والے کو دیتے ہیں کہ یار 1,00,000 روپے میری طرف سے تم ڈونیشن میں دے دینا، آپ کا مقصد تو دینا ہوتا ہے، لیکن آگے آپ نے دکھاوا کر دیا ہوتا ہے، تو وہ جو آپ پہلے اللہ کی راہ میں دے رہے تھے، پھر آپ نے احسان جتا دیا، اذیت دے دی، دکھاوا کر دیا، تو بس آپ کو کسی سے واہ واہ چاہیے ہو تو وہ آپ کا باطل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے مثال سے بھی سمجھا رہے ہیں، آپ دیکھو گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو نا ہمارے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں اور آپ اپنا خرچہ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی نکال رہے ہیں، اور قیامت کے دن اعمال نامے میں کچھ جا بھی نہیں رہا اگر ہم اذیت دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں تو۔ اللہ فرماتے ہیں آج کل کے پولیٹیشنز ہیں یا بڑے لوگ ہیں یا جو بھی دکھاوا کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ لیکن کتنی بڑی بات آ رہی ہے نا خرچ کرنے پر، کہ اگر یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، یہ لوگ اذیت دیتے ہیں، یہ لوگ احسان جتاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر۔ اب میں کہوں گی اللہ تعالیٰ میں تو آپ پر ایمان لاتی ہوں، میں نے تو آپ کی راہ میں نکالا تھا نا، والیوم الآخر، اللہ کہہ رہے نہیں تم مجھ پر بھی ایمان نہیں لاتی اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتی۔ تو میں کہوں گی میں تو لاتی ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، روزہ بھی رکھتی ہوں، قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، قرآن سمجھ بھی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں تو ایمان لاتی ہوں، میں تو آپ کو ہر وقت یاد کرتی ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایمان لاتی نا مجھ پر اور آخرت کے دن پر، کہ تمہارے اس خرچ کا تم کو اجر اللہ پورا کا پورا دیں گے، اور تمہارے مال پر صرف اور صرف اللہ کی ذات کا حق ہے، اور یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو کبھی بھی تم اذیت نہیں دیتے لوگوں کو، تم لوگوں کے اوپر احسان نہیں جتاتے، تم ریاکاری نہیں کرتے مال خرچ کرنے کی۔ اتنی بڑی بات آ رہی ہے نا، یعنی میرے لیے تو یہ آیت بہت سمجھنے کی ہے کہ خرچ کرنے میں صرف اذیت دینے پر، احسان جتانے پر، ریاکاری پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ پر ہی ایمان نہیں لاتا اور آخرت کے دن پر ہی ایمان نہیں لاتا۔ یعنی اتنی بڑی بات میں تو لاتی ہوں نا، تو اللہ کیوں اتنی بڑی بات لا رہے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا نا، وہ لوگوں کو اس طرح سے اذیت نہیں دے گا، وہ لوگوں کو احسان نہیں جتائے گا۔ اگر جس کو آخرت کے دن پر یقین ہوگا، وہ مال خرچ کر کے خوش ہوگا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی کہ میں نے اس کو اتنا دے دیا، اس نے اتنا کھا لیا، اس نے تو اتنا خرچہ کر لیا، اس نے تو اپنی بیٹی کا یوں جہیز بنا لیا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو خوشی ہوگی کہ اس کے خرچ کرنے پر ان کو، اس کے اللہ کے بندوں کو یہ فائدہ ہو گیا، تو وہ راضی ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے خرچ کیا تھا، تو وہ راضی ہوگا، دل میں وہ خوش ہو رہا ہوگا، اس کو سکون مل رہا ہوگا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ لیکن جس کو دنیا چاہیے ہوتی ہے نا، وہ اذیت بھی دیتا ہے، وہ احسان بھی جتاتا ہے، وہ ریاکاری بھی کرتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ اس شخص سے اتنا ناراض ہے جو یہ 3 کام کرتا ہے، بار بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ احسان جتلاتا ہے، اذیت دیتا ہے یعنی باتیں سناتا ہے، اور ریاکاری کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ اس شخص سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ، اگر آپ اس کو الٹرنیٹ سینٹینس میں کہیں تو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر میں ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہی ہوں کہ یہی بات ہے نا
کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب ایمان اس کے اندر اترا ہی نہیں ہے۔ اور آگے مثال دیکھیے کہ اللہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ فَمَثَلُهُ، فمثال اس کی، کمثلی، جیسے مثال، صفوان علیہ تراب، جیسے پتھر ہو، ایک سلیس پتھر ہو، ایک تو کھردرا پتھر ہوتا ہے نا، اور ایک بالکل صاف ستھرا نہیں جس پر آپ پانی ڈالتے ہیں، پیارا سا پتھر ہوتا ہے جس سے چیزیں سلپ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا صاف ستھرا پتھر ہو، سلپری پتھر ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی ڈالی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر مٹی ڈالی جائے، فَأَصْوَابَهُ، پس اترے اس پر، یعنی نازل ہو اس پر، آئے اس پر، وابلن، زوردار بارش، یعنی ایک ایسا پتھر ہو جو آلریڈی سلپری ہو، اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور اس کے اوپر زور کی بارش آ جائے، اور تو کیا ہو جائے گا اس پتھر کو، فَتَرَكَهُ، پس چھوڑ دیا جائے گا اس کو، یعنی وہ بارش اس پتھر کو ایسا کر دے گی کہ صلدا، بالکل صاف ستھرا کر دے گی، یعنی اس کے اوپر ذرا سی بھی مٹی باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح اللہ مثال دے رہے ہیں کہ ایسے تمہارا خرچ کرنا تمہارے اعمال نامے سے نکال دیا جائے گا، یعنی تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس کا اتنا خرچ کرنا، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہو، لیکن یہ 3 کام کرتا ہو کہ لوگوں کو اذیت دیتا ہو، احسان جتاتا ہو اور ریاکاری کرتا ہو، تو اس کے اعمال نامے سے یہ خرچ کرنا ایسے غائب ہو جائے گا کہ جیسے اس نے کبھی خرچ ہی نہیں کیا۔ کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال سے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور دیکھیں معافی صرف اس شرط پر ملتی ہے کہ آگے انسان یہ کام نہ کرے، ورنہ تو ساری زندگی معافی نہیں مل سکتی۔ اگر آپ پھر معافی مانگو گے، پھر یہ کام کرو گے، تو دوبارہ سے آپ کے اعمال نامہ زیرو ہو جائے گا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، اس سے جو کمایا انہوں نے۔ اب اللہ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کمایا ہے نا، یہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، بہت غرور دکھا رہے ہیں نا کسی پر خرچ کر کر۔ تو ایک تو ہم اس بات پہ لیں گے کہ بہت غرور دکھا رہے ہیں خرچ کر کر اپنا مال، تو یہ جو ان کا مال ہے نا، اس پر یہ قدرت نہیں رکھتے، اللہ چاہیں تو منٹوں میں ان سے یہ مال لے سکتے ہیں۔ اس لیے غرور میں نہ اور لوگوں کو نیچا نہ سمجھو، یعنی دیکھو، اب میں تو بار بار اس آیت پر یہی دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض کتنے ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ فرماتے ہیں، اگر اس میں آپ یہ بھی لے لو کہ یہ جو انہوں نے تھوڑا سا بھی اس سے جو اجر کمایا تھا نا، یہ اس پر قدرت اب نہیں رکھ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اذیت دی تھی، باتیں سنائی تھی، احسان جتایا تھا لوگوں پر، دھتکارا تھا لوگوں کو، اور ریاکاری دی تھی، تو جو ان کو نیکی ملنے والی تھی، یہ اس نیکی پر بھی اب کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدل قوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے ہیں کافر قوم کو۔ یعنی اس آیت کے بعد بھی اگر کوئی سدھرنا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات بتا رہے ہیں، اور آگے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ ایک اچھے، ابھی ایک برے آدمی کی مثال دے دی نا، کہ جو لوگوں کو باتیں سناتا ہے، تکلیف دیتا ہے، احسان جتاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کو اللہ سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے خرچ کرتا ہے، اور خرچ کر بھی دیتا ہے تو بعد میں اس کو اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ انہیں کو باتیں سناتا ہے۔ اب مثال اس کی جو بہت اچھا انسان ہے، یعنی مثال وہ مثلو، آیت نمبر 265 میں اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مالوں کو ان کے، ابتغاء مرضات اللہ، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم۔ اب دیکھیں دونوں کو ذرا کمپیریزن کیجئے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے پچھلی آیت میں کہ یہ اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا اور یہ آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتا، اور اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ تثبیتا من انفسہم، اور یہ اندر سے بہت مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنی کیا بولنا چاہیے کہ وہ اندر سے مضبوط نہیں ہوتا نا خرچ کرنے والا ایمان میں،
تو وہ دکھاوا بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کو باتیں بھی سناتا ہے، وہ اذیت بھی دیتا ہے، یہ ایمان میں بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بہت دل سے خرچ کرتا ہے، اور اس کو آخرت پر اور اللہ پر بہت بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا مجھے ضرور اجر ملے گا نا۔ تو دیکھیں اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری دی، آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھنے میں، کہ کمثلی، جیسے مثال، وہ تثبیتا من انفسہم ہم نے آپ سے بتا دیا، پھر آتے کمثلی، جیسے مثال، جیسے مثال ایک باغ کی، بربوۃ اصوابہا، تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی ملتی جلتی دی ہیں نا، اتنی پیاری مثال دی ہے۔ یعنی ایک باغ ہوگا، اس پر زور سے بارش آئے گی، اس پر آپ کا کیا تھا، ایک پتھر ہوگا، اس کے اوپر مٹی ہوگی، اس پر بارش آئے گی تو پورا پتھر ہی صاف کر دے گی۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ایک باغ ہوگا، بہت اونچا باغ ہوگا، اس پر ایک بارش آئے گی، اوپر سے آسمان سے بارش آئے گی اس پر، اور کیا ہوگا، اس پر بہت زوردار بارش آئے گی، تو کیا کرے گی، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، یعنی وہ آئے اس کے پھل کو دگنا کر دے گی، یعنی وہ بارش بھی اس کو فائدہ دے گی، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صرف اللہ کی ہی خاطر، نہ کسی پر احسان جتایا، نہ کسی کو باتیں سنائیں، اس نے اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ پر توکل کر کر اللہ سے اجر چاہتا تھا وہ، اور اس نے یہ سمجھا کہ میرے پاس جو مال ہے یہ اللہ کا ہی ہے، تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ نے کہا جب اس کو بارش برسی، یعنی اور جب وہ خرچ کرتا تھا یا اور نہیں کیا کرتا تھا تو وہ اللہ اس کے اجر کو بہت بڑھا دیتے تھے، سمجھ آ رہی ہے، دگنا تگنا کر دیتے تھے۔ فَإِن لَمْ يُصْبِحَا وَابِلٌ، اور اگر اس پر بارش نہیں بھی برستی تھی، فَطَلٌّ، تو بس صرف کیا، پھوار ہی کافی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں وہ خرچ نہ بھی کر سکا، کبھی اس میں ہمت نہ بھی رہی نہیں کیا کرنے کی، تب بھی ہلکی پھواری اس کے عمل کو محفوظ رکھے گی، کیونکہ اس نے عمل کو باطل نہیں کیا تھا، خرچ کر کے اپنی زبان سے ضائع نہیں کیا تھا، اپنی غرور سے، اپنے تکبر سے اس کو ضائع نہیں کیا تھا، اپنی دنیاوی شوق سے، ریاکاری سے، لوگوں سے واہ واہ کر کے اس کو ضائع نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اس کا یہ اجر پرماننٹ ہے۔ اور آپ دیکھو اللہ تعالیٰ اس سے راضی کتنا ہو رہا ہے کہ اس نے میری ذات کے لیے خرچ کیا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا، اللہ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ دو مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، تو آگے زندگی میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کا دل دکھایا ہو خرچ کر کے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت ہی سافٹ ہارٹڈ بنائیے، اور میں خرچ کر کے بھول جاؤں، بس اللہ تعالیٰ مجھے کبھی نہ لگے میں کبھی کسی کو، اپنے نوکروں کو خاص کر کے، اور اپنے رشتہ داروں کو کی راہ میں خرچ کر کے، یعنی آپ کی راہ میں خرچ کر کے رشتہ داروں کو اگر دوں، تو اصل میں وہ میرے سامنے ہوتے ہیں نا یہ لوگ، تو ان کو میں بہت باتیں سنا دیتی ہوں، باقی ہم کسی ٹرسٹ میں دیتے ہیں، کہیں دیتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا وہ کن کو دیتے ہیں، ان تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم بہت ہی ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر تو سب سے پہلے تو میری زبان میرے کنٹرول میں رہے، اور اللہ تعالیٰ میں خرچ کر کے بھول جایا کروں، مجھے کبھی یاد نہ آئے، بلکہ مجھے دل کو سکون اتنا ملے، اتنا مزہ آنے لگے آپ کی راہ میں خرچ کر کے، کہ میں بار بار خرچ کروں، اور اس کو کسی پر احسان نہ سمجھوں، بلکہ یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی راہ میں خرچ کروں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔